جی معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو لاہور پریس کلب لیے چلتے ہیں، جہاں پر نئی رنگین اردو فلم لمبی جدائی کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب کا اہتمام خواجہ آفتاب نے کیا، جو معروف صحافی بھی ہیں۔ اس فلم کے فلم ساز ملک مشتاق صاحب، جو نہایتی جذبے کے ساتھ یہاں آئے، انہوں نے اس فلم کے بارے میں بتایا کہ ان کا تعلق تو بزنس سے ہے اور وہ ڈیفنس میں بزنس کرتے، اس سے علاوہ بیرون ملک بھی رہے اور بہت سا کام کیا، مگر ان کی حقیقی جو عشق ہے ان کا فلم کے ساتھ ہے، اور وہ فلمی صنعت کی ترقی کے لیے اس صنعت میں دوبارہ آئے ہیں، اس وجہ سے کہ اس وقت فلمی صنعت کو ان کی ضرورت ہے۔ فلم سے کمانے والے جو لوگ فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں دور، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فلم میں آ کر فلم انڈسٹری کو سہارا دیں، یہاں پر سرمایہ کاری کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نئے جذبے کے ساتھ فلم سازی کا آغاز کیا۔ یوں تو انہوں نے ایک فلم شروع کی تھی ہدایت کار الطاف حسین کے ساتھ، جس کا نام تھا تیرے پیار نو سلام۔ اس کے آغاز پر ہی چونکہ فلم بند ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ الطاف حسین کا انتقال ہو گیا، فلم کے رائٹر اور موسیقار بھی نہ رہے، تو اس وجہ سے فلم کا کام کچھ عرصہ کے لیے رک گیا، جس کے سبب انہوں نے اس تعطل کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ایک نئی فلم شروع کر لی، جو قلیل مدت میں ہی فوراً مکمل کر لی گئی، جس کا نام لمبی جدائی رکھا گیا۔ اس فلم کے ہدایت کار جاوید رضا ہیں اور اس کے موسیقار عابد علی نیمبو ہیں، اور اس کو عاقف ملک نے اس کو کیمرے کی اسکرین پر پیش کیا ہے، جو اس کے کیمرہ مین ہیں، جو اعلیٰ پیمانے کا کام کرنے والے مشتاق عکاس جانے جاتے ہیں۔ فلم کے لیے ایک عمدہ ٹیم کا انتخاب کیا گیا، جبکہ ستاروں میں بالکل نئے چہرے لیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نئے لوگوں کا دور ہے اور اسکرین پر لوگ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلم میں تمام تر نئے چہرے کاسٹ کیے گئے ہیں تاکہ اسکرین پر تبدیلی نظر آئے۔ فضہ مرزا نہایت خوبصورت چہرہ، ان کے ساتھ طیب خان کو ہیرو رکھا گیا، جو فارن کوالیفائڈ ہے، لندن سے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پرانے اور سیزن اداکار جو ہیں وہ بابر علی ہیں، نواز خان ہیں، اس کے علاوہ طلعت شاہ ہیں، وہ ٹی وی کے اداکار ہیں۔ تو یہ سب لوگ اس فلم کو چار چاند لگانے کے لیے اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ فلم کا میوزک پہلے سے ہٹ ہو چکا ہے، گانے بہت اچھا ہیں، اور فلم کو لاہور کی بہت ہی اچھی لوکیشنیں، لاہور چونکہ لوکیشنوں سے بھرا ہوا ایک شہر ہے جہاں دلکش نظارے ہر طرف ہیں، تو یہاں فلم بندی جو ہے لاہور کی تمام چیدہ مقامات پر کی گئی، تمام باغات میں کی گئی، روڈز میں کی گئی، تاکہ لاہور کا حقیقی حسن اجاگر ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک منفرد فلم ہوگی۔ لمبی جدائی چونکہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک رومانٹک فلم ہوگی، جس میں ہیرو ہیروئن کا مین ٹیل ہے، اور ان کو بہت ہی رومانٹک انداز میں جاوید رضا نے پیش کیا، چونکہ جاوید رضا نوجوان نسل کے پسندیدہ ہدایت کار ہیں، جنہوں نے ماضی میں بھی کئی فلمیں بنائیں۔ تو اس سلسلے میں میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ لاہور پریس کلب میں جناب خواجہ آفتاب صاحب نے ایک تقریب منعقد کی، جس میں فلم ساز جناب ملک مشتاق کا نام کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ملکوں کا راج ہے فلم انڈسٹری پہ۔ ملک صفدر ہے ایک طرف، تو اب دوسری طرف ملک مشتاق آ گئے ہیں۔ ملک صفدر صاحب تو اب شہزاد رفیق کو لے کر ایک فلم بنا رہے ہیں، جبکہ ملک مشتاق صاحب نے فلم انڈسٹری میں چونکہ ابھی قدم رکھا ہے، تو 2-3 نئے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ تیزی سے اپنے ان کاموں کو مکمل کرے۔ ان کی خواہش اصل میں یہ ہے کہ فلمی صنعت پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اور یہاں پر کام کرنے والے کارکنوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ اسی جذبے کے تحت وہ فلمی صنعت میں آئے ہیں، اور انہی خیالات کا اظہار انہوں نے اس تقریب میں کیا۔ یوں تو تمام ستاروں نے اور یہاں پر موجود صحافیوں، جس میں راکم آپ کا خادم بھی موجود تھا، اس میں طاہر بخاری سینئر صحافی ہیں، وہ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں فلمی صنعت کے مسائل پر سیر اصل گفتگو کی، اور بتایا کہ کس طرح یہ فلم مکمل کی جا رہی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ان سب نے مقررین نے اصل میں سب نے ملک مشتاق کے جذبے کو سراہا کہ ملک مشتاق ایک ایسا بندہ جس کا فلم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن فلم دیکھنے والوں سے تعلق تھا، فلم کو پسند کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلمی صنعت میں آئے، اور ملک مشتاق صاحب نے یہ فلم سازی کے نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلم کے ریلیز کے بعد اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، چونکہ ان کی خواہش تو بہت ہے کہ کسی طرح وہ فلم انڈسٹری میں قدم جما لیں، اور قدم جمانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فلم باکس آفس پر کامیابی سے ہمکنار ہو، مگر وہ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر ان کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری میں آئے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں پر کام کریں گے، اور بہتر کام کے لیے اور انڈسٹری کو بحالی کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا، حکومت کی طرف بھی توجہ دلائی
اور فلمی صنعت کے اکابرین کی طرف بھی کہ وہ سب مل جل کر کام کریں، مل جل کر کام کریں گے تو ہی فلمی صنعت ترقی کرے گی۔ اس لیے انہوں نے عوام سے بھی یہی التماس کی کہ وہ نئی فلمیں جو ریلیز ہونے والی جو ملکی فلمیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ملکی فنکاروں کو دیکھیں، ملکی جس طرح کہتے ہیں نا ملکی صنعت کی پیداوار کو آپ پسندیدہ نگاہ دیکھیں گے، غیر ملکی پیداوار کو آپ ناپسند کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اسی طرح بھی پاکستانی سی پاکستانی کی طرح آپ پاکستانی بنی اور پاکستانی چیزیں دیکھیے۔ پاکستانی فلم عید پر گھوکے اور بھی ریلیز ہو رہی ہیں، مگر ان کی خواہش ہے کہ ان کی فلم لمبی جدائی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ لوگ جوک سینما گھروں میں آئیں اور فلم کی طرف کو دیکھیں، فلم جیسی بھی ہے اس کا رزلٹ وہ خود آ کر ہی بتائیں، یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہی آپ فیصلہ کر لیں کہ فلم اچھی ہے یا بری، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام، خواتین و حضرات اور بچے یہ سب فلم دیکھنے سینما گھروں میں آئیں، اور سینما گھروں میں آئیں گے تو ہی فلمی صنعت کا مورال بلند ہوگا اور فلمی صنعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی۔ بہت شکریہ۔